سوال کیا بتایا گیا تھا؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور اس کے بعد ہمارا مذہب کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، دین اسلام۔ اور دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ کتنی بنیادیں ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ یہ 5 چیزیں ہو گئی نا۔ تو یہ مذہب اسلام کہاں سے آیا یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے۔ انڈیا ہی کا ہے، پاکستان سے آیا، ہندوستان سے آیا، امریکہ سے آیا، پنجاب سے آیا، کہاں سے آیا؟ تو یہ ساری چیزیں پتا ہونا چاہیے نا۔ مذہب اسلام کو لانے والا کون ہے؟ کیسے آیا؟ سمجھ گئے نا؟ دیکھیے، بہت سے نبی دنیا کے اندر آئے کہ نہیں آئے؟ تاریخ میں آتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے۔ اب سارے نبی کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ لوگ اللہ کی پرستش، اللہ کی پوجا، اللہ کی عبادت کرنے والے کیسے ہو جائیں، صرف اللہ کو مانے نا۔ اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، سارے لوگوں نے اللہ ہی کی طرف لوگوں کو جوڑا کہ نہیں جوڑا؟ لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آج کے وقت میں جو ہمارے مذہب اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اور مذاہب کے اندر نہیں تھی، اور مذاہب کے اندر نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ان کی قوم یا ان پر 5 نمازیں نہیں فرض تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ جتنے بھی بڑے بڑے نبی آئے ہیں، ان کی ایک قوم رہی ہے، ان قوموں کے اندر 5 نمازیں نہیں فرض تھی، روزہ نہیں تھا فرض، زکوٰۃ نہیں تھی۔ تو یہ بہت سے ارکان ہیں جو ہمارے مذہب اسلام کی جو 5 بنیادیں بتائی ہیں، یہ بنیاد صرف ہمارے یہ اسلام کے اندر رکھی۔ کہاں رکھی؟ اسلام کے اندر رکھی۔ ظاہر سی بات ہے یہ آیا کہاں سے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ نہیں جاننا ہے؟ ہاں۔ تو تاریخ اسلام پانچ سوال تو آپ کے ہو چکے ہیں، ہو گئے نا؟ اب 6 سے شروع ہوگا۔ 6واں سوال کیا رہے گا؟ روزہ، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ہم نے جان لیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بتائی کس نے؟ یہ سوال لکھوائے ہیں کس نے سکھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سکھلائی۔ یہی تک تھا نا، لاسٹ یہ۔ اب یہ بتائیے کہ جو جس نے سکھائی ان کا نام کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام کو لانے والے یہی ہے نا۔ انہی پر قرآن نازل ہوا، انہی پر قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ سوال یہ ہے، 6واں سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب کیا آئے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔
وہ تو ایک گلی کا نام ہے، سوق اللہ نامی گلی، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہاں کے رہنے والے؟ سیتا پور۔ تو پوچھتے ہیں کہاں؟ آپ کہاں کے؟ گورکھپور۔ کہیں باہر چلے جائیں آپ تو آپ سے کیا پوچھا جاتا ہے؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ ضلع کا نام بتاتے ہیں۔ آپ ڈمری نہیں، ڈمری بتائیں گے اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن ضلع فیمس ہوتا ہے۔ اب لوگ ہم کو جانتے ہیں سیتا پور کے، لیکن اب خاص سیتا پور تھوڑو نہیں بھائی، کہیں نہ کہیں ایک گاؤں ہوگا وہ اس جگہ کے، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جب سوالیہ جملہ بنتا ہے تو وہ چیز مکہ میں پیدا ہوئی۔ اب اس کی تشریح کی جائے گی، مکہ میں پیدا ہوئی، یہ تو تمہارا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ مکہ کہاں ہے؟ ہاں، ملک عرب میں، جس کو جزیرت العرب کہا جاتا ہے۔ عرب ایک ملک کا نام ہے۔ عرب کس کا نام ہے؟ ملک کا نام ہے۔ سعودی جو ہے یہ بعد میں نام پڑا، اصل تو عرب، سمجھ گئے نا، یہ عرب سعودی بعد میں نام پڑا۔ تو عرب ایک ملک ہے، اس ملک کا میں ایک شہر ہے، جیسے ہمارا ہندوستان ہے، ہندوستان کے اندر بہت سے شہر ہیں، لکھنؤ ہے، دہلی ہے نا، کلکتہ ہے، ممبئی ہے، لکھنؤ، یہ ساری جو کیا نام ہے شہر ہیں، یہ بڑے مشہور و معروف ہوتے ہیں، بڑے مشہور ہیں نا۔ تو ایسے ہی سعودی کے اندر، جزیرت العرب کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ مکہ ہے، جس کا نام مکہ ہے، جس کا نام کیا ہے؟ مکہ ہے۔ اب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ پیدا ہو گئے نا۔ اب ان کی پیدائش کی تاریخ وہ ساری چیزیں وہ ابھی اس کے بعد بتائیں گے، اس کے بعد بتائیں گے۔ تو مکہ میں پیدا ہوئے۔ اب مکہ کہاں ہے؟ ملک عرب میں، یہ ذہن میں بیٹھ جائے بالکل۔ مکہ کہاں ہے؟ ملک عرب میں، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک چیز ہے، مکہ بولا جاتا ہے، بولتے ہیں نا لوگ، کعبہ بولتے ہیں، مسجد حرام بولتے ہیں نا۔ تو اب یہ بتائیے مکہ اور کعبہ میں فرق کیا ہے؟ مکہ اور کعبہ میں فرق کیا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ مکہ اور کعبہ میں فرق کیا ہے؟ تو مکہ اور کعبہ میں فرق یہ ہے، مسجد حرام میں فرق، تو وہ فرق اس میں یہ ہے کہ مکہ تو شہر کا نام ہے۔ مکہ کس کا نام ہے؟ شہر کا نام ہے۔ اس شہر کے اندر ایک جگہ ہے جو کیا ہے؟ کعبہ ہے۔ اور وہ کعبہ کس شکل کا ہے؟ ایک کوٹھری بنی ہوئی، ایک کمرہ جیسا ہے۔ کیا ہے وہ جگہ ایک کوٹھری ہے، کمرہ ہے، اور اسی کمرے کو، اسی کوٹھری کو کیا بولتے ہیں؟ کعبہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کعبہ بولتے ہیں۔ اسی کو لوگ بیت اللہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو سمجھ گئے نا، مکہ کیا ہے؟ شہر کا نام، اور کعبہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو کمرہ جیسا بنا ہوا ہے، جس پہ کالا گلاب پڑا ہوا ہے، دیکھا ہوگا فوٹو وغیرہ میں، وہ کیا ہے؟ کعبہ ہے نا۔ اسی کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ اور اسی کے سامنے رک کر کے کسی بھی ملک میں آدمی ہو، ہمارے ہندوستان کی پچھم سائڈ میں ملک عرب پڑتا ہے، پچھم سائڈ ہے نا، پچھمی سائڈ میں ملک عرب پڑتا ہے۔ اب عرب ہی میں شہر ہے جو مکہ ہے، مکے میں ایک جگہ بنائی گئی ہے، وہ جگہ جو ہے خانہ کعبہ ہے، جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی کی طرف سارے کے سارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ نماز منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ اب اسی خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ طواف۔ جو حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو اسی کوٹھری جو ہے، وہ کمرہ جو ہے، اسی کوٹھری کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں،
ٹھیک ہے نا, 7 چکر لگاتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ طواف بولتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں, اس کو طواف بولتے ہیں. اور اسی خانہ کعبہ کے ارد گرد جو زمین پڑی ہے, خالی جگہ جو ہے, جو صحن ہے اس کا, جو خالی جگہ ہوتی, گھر ہوتا ہے نا, گھر کے جو سامنے خالی جگہ پڑی ہوتی ہے اس کو صحن بولتے ہیں نا, جو اس کا صحن ہے اس کو مسجد حرام بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسجد حرام. تو ایسے خانہ کعبہ ہے, یہ خانہ کعبہ, ٹھیک ہے نا. اب اس کے جو یہ چاروں طرف یہ زمین ہے نا, یہ مسجد حرام ہے. کیا ہے؟ مسجد حرام. اب اسی میں صف لگی ہوئی ہے چاروں طرف سے, چاروں طرف سے صفیں لگی ہوئی ہیں. لوگ نماز پڑھتے ہیں ادھر سے ادھر سے, چاروں طرف سے لوگ, کیونکہ اسی کی طرف منہ کرنا ہے نا. تو وہاں کوئی قبلہ تو ہے نہیں, قبلہ بس وہی خانہ کعبہ ہے. تو کدھر بھی کھڑے ہوں گے بس کعبہ سامنے ہونا چاہیے. ہم کو وہاں پورا پچھم اتر دکھن نہیں دیکھنا ہے, وہاں صرف کس کو دیکھنا ہے؟ خانہ کعبہ کو, کہ ہمارا رخ, ہمارا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو. ہمیں سمت نہیں دیکھنا ہے کہ پورب کی طرف کھڑے ہو گئے کہ پچھم کی طرف کہ اتر کی طرف, کہاں ہے, یہ چیز نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 چیزیں ہماری سمجھ میں آ گئی نا, کہ مکہ کہاں ہے. ہاں, مکہ کہاں ہے؟ نمبر 6. نمبر 7 کا سوال یہ کر لینا, مکہ کہاں ہے. ٹھیک ہے نا. مکہ ملک عرب میں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا. اب کیا نام ہے؟ 7 ہو گیا. اب 8, مکہ اور کعبہ, خانہ کعبہ میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اور مسجد حرام کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. مکہ اور خانہ کعبہ میں فرق کیا ہے؟ خانہ کعبہ میں فرق کیا ہے؟ مکہ اور خانہ کعبہ میں فرق کیا ہے؟ مسجد حرام کسے کہتے ہیں؟ سمجھ گئے نا. تو اس کو تو بتا ہی چکے ہیں, مکہ ایک شہر کا نام ہے, اور اس شہر کے اندر ایک جگہ ہے جو کوٹری جیسی بنی ہوئی ہے جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. کوٹری جیسی بنی ہے جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. اس کے ارد گرد جو صحن ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اور اس کا 7 چکر جو لگتا ہے اس کو طواف بولتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ کتنا؟ 8 ہو گیا. ہاں. تو یہ بات, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں. اور مکہ کہاں ہے؟ وہ ساری چیزیں ہم نے. اب یہ بتائیے, وہ جو خانہ کعبہ ہے, خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی. ٹھیک ہے نا. خانہ کعبہ کی تعمیر. نمبر 9, خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی. ٹھیک ہے نا.
یہ جواب ہو گیا۔ علیہ السلام نے بچپن ہی کے عالم میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن ہی کے عالم میں ایک ویران جگہ پر چھوڑ کے چلے آئے تھے۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ خانہ کعبہ ایک ویران جگہ تھی۔ کیا تھی؟ ویران جگہ تھی، کوئی یہاں نہیں رہتا تھا، چٹیل بالکل میدان تھا، نہ پانی تھا، نہ کھانا، نہ کچھ، باغ، نہ پیڑ پودے، کچھ بھی نہیں تھا، چاروں طرف سے پہاڑ گھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ کہاں؟ اس جگہ پر۔ وہ ایک امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو جب چھوڑ کر چلے آئے، پھر وہی پلے بڑھے۔ تاریخ میں سنا بھی ہوگا کہ آب زمزم کا نام سنا ہے نا، ایک کنواں ہے، تو وہ کنواں کسی نے کھودا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، رو رہے تھے، پانی کی شدت تھی، پیاس کے عالم میں تھے۔ دو پہاڑی تھی، صفا اور مروہ۔ ان کی ماں حضرت ہاجرہ صفا پہ کہی جاتی، ظاہر سی بات ہے، ماں کی تڑپ ہوتی ہے، ماں کی محبت ایک الگ ہوتی ہے نا۔ اب بیٹا رو رہا ہو تو ماں برداشت کر سکتی نہیں برداشت، اب وہ سوچ رہی کہیں پانی مل جائے، کیونکہ ان کی بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کے خود کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا، نہیں نکل پا رہا تھا۔ تو اب پانی کی تلاش میں پھر رہے ہیں، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی صفا مروہ دوڑ لگا رہے ہیں۔ اور بچپنے کے عالم میں ہوتا ہے نا، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب روتا ہے نا تو ایڑیاں خوب رگڑتا ہے، پیر خوب چلاتا ہے، تو ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کو جاری کر دیا، ایک سوتا نکال دیا، پانی نکل رہا ہے۔ اب زمزم نام کیسے پڑا؟ عربی زبان زمزم۔ اب حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا تو آئی بھاگتی ہوئی۔ اب ظاہر سی بات، بچے کو اٹھایا، اور بھائی عورتوں کا ہوتا ہے نا ایک ہوس، ایک عجیب ہوتی ہے کہ جو بس سمیٹ لو، تو وہ باندھ لگانا شروع کر دیں کہ پانی بہنے نہ پائے۔ اب وہ باندھ لگاتی جا رہی ہیں، باندھ، اب پانی بہ رہا ہے۔ تب بھائی ظاہر سی بات ہے، ایک الفاظ ان سے نکل گیا، زمزم، رک جا، تو رک گیا پانی اسی جگہ پر ایسے تھم گیا، وہی ایک کنواں بن گیا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ تاریخ۔ پھر جب زمزم، تو کچھ قبیلہ پہلے کیا نام ہے، ایک قافلہ چلتا تھا، لوگوں کو کہیں جانا ہوتا تھا تو پہلے پیدل کا سفر ہوتا تھا، یا اونٹ گھوڑے سے جاتے تھے لوگ، سواریاں تو تھی نہیں، ہیلی کاپٹر وغیرہ، تو موٹر سائیکل، بائک، فور ویلر تو تھے نہیں، تو کیا نام ہے، یہ گھوڑے یا اونٹ سے سفر کرتے تھے۔ ویران جگہ ہوتی تھی، تو جیسے ایک بستی ہے یا اور بھی بستیوں کو ملا کے لوگوں کو، اگر جیسے ہم کو شہر جانا ہے، کوئی ضرورت ہے گورکھپور، تو ہم اکیلے نہیں جاتے تھے، تو ایک دن مقرر ہو جاتا تھا کہ فلاں دن میں ایک قافلہ روانہ ہوگا، تو جس کو ضرورت کا سامان لینا ہے تو اس قافلے کے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے، اور پھر وہ قافلہ تیار ہو جاتا، اپنا تو اسے سفر باندھتے، کھانے پینے کا سامان باندھتے، چل دیتے تھے۔ تو ایسے ہی لوگ سفر کر رہے تھے، تو دیکھا ایک ویران جگہ ہے، وہاں صرف دو ہی لوگ ہیں، ایک ماں ہے، اس کا بیٹا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا پانی، اور عرب کے اندر پانی کی بڑی قیمت ہے، پانی وہاں نکلتا نہیں، پانی کی بڑی قیمت ہے وہاں کولڈ ڈرنک سے اپنی پیاس کو بجھا لیتے، سارا کام اس سے کر لیں گے، لیکن پانی بڑا مہنگا ہے۔ تو اب کیا نام ہے، لوگوں نے جب دیکھا پانی، تو جہاں سہولتیں فراہم ہو جاتی تھی پہلے کے وقت کے لوگوں، پہلے یہ سب زمین جائیداد کا لفڑا تو تھا ہی نہیں، سب کی زمین جہاں چاہے وہاں اپنا زمین بنا لے، وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا زمین کا، بس لوگ اپنی سہولت ڈھونڈتے تھے کہ کہاں ہم کو کھانا مل جائے گا، کہاں پانی مل جائے گا، کہاں، بس وہیں پڑاؤ اپنا ڈال دیتے تھے۔ لوگ آئے، دیکھا، اجازت لی کہ ہم بھی یہاں رک جائیں، پانی یہاں مہیا ہے، یہاں سے پیاس بجھ جائے گی، تو لوگ وہیں قافلہ رک گیا۔ تو دھیرے دھیرے وہ آبادی پھیلتی چلی گئی، سمجھ گئے، وہ آبادی پھیلتی چلی گئی۔
تو اسی طریقے سے پھر کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی مدت کئی عرصے کے بعد واپس آئے تو دیکھا ہے بڑا سا بستی بن گئی. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے. پھر بعد میں اللہ کے حکم سے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کیا نام ہے، سورہ بقرہ ہی کے اندر پہلے ہی پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے. اللہ ہی کا حکم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایک گھر بناؤ ہمارے لیے. تو ایک کعبہ بنایا گیا. تو کعبہ اس لیے بنایا گیا کہ وہاں عبادت کریں، عبادت کے طور پر وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی. تو تب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک ویسے ہی ہے. اس وقت تب سے اب تک وہ جگہ جو ہے خالی نہیں ہوئی، تب سے وہ جگہ خالی. 10واں سوال ہے آب زمزم. آب زمزم کہاں ہے؟ آب زمزم کہاں ہے؟ آب زمزم خانہ کعبہ کے بغل میں. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو بھائی آب زمزم کی ایک تاریخ ہے نا. تو آب زمزم کہاں ہے؟ آب زمزم تبرک کے برکت کے طور پر لوگ حاجی لوگ جاتے ہیں، لاتے نہیں آب زمزم، وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں. تو آب زمزم کہاں ہے؟ آب زمزم خانہ کعبہ کے بغل ہی میں ہے، بہت دور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہی جو یہ کیا نام ہے مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ میں فرق کیا ہے؟ مسجد حرام یہ تو ہو گیا. خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی. خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. کون؟ کس کی تعمیر؟ جو بیت اللہ ہے، جو بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا جو یہ گھر ہے، اس کی تعمیر کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام.